صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پہ دیکھنے والے تمام حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں صورت یعنی سورۃ الروم کے آیت نمبر 41 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہاں سے سورہ روم کے 5ویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے قبل الحمدللہ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے چوتھے رکوع کی تفسیر بیان کی تھی، اور اس میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ اسی کے ہاتھ میں رزق ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کھول دیتا ہے، اور پھر غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو تم اللہ کے راہ میں دیتے ہو اس سے تمہارا مال بڑھتا ہے، اور جو تم سود کے طور پہ دیتے ہو اس سے مال بڑھتا نہیں ہے، اس سے کمی ہوتا حقیقت۔ پھر اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مار دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے جو ان کاموں میں اس کی مدد کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ تو بہت پاک ہے، اعلیٰ ہے ان شریکوں سے جو تم اللہ کے ساتھ لگاتے ہو۔ پھر آج جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خرابی کھل کے سامنے آ گئی ہے، خشکی میں اور تری میں، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، فساد مانے خرابی کو کہتے ہیں، اور فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے مراد کاموں کا خراب ہو جانا، آفتوں کا آنا۔ زمین میں فساد یہ ہے کہ بارش کا نہ ہونا، کھیتی کا نہ ہونا، یا بارش تو بہت ہوتی ہے مگر فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے آپس میں جھگڑے، مار کٹائی، لوگوں کا امن ختم ہو جانا۔ آج ہمارے زمانے میں سارے کام ہو رہے ہیں، بلڈنگوں کو اڑا دیا جاتا ہے، لوگوں کی گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں، موبائل چھین لیے جاتے ہیں، ڈاکے پڑ جاتے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے بھی سکون سے نہیں ہوتے۔ تو یہ خشکی میں فساد کی دلیل ہے کہ خشکی میں فساد آ چکا ہے۔ اسی طرح سمندروں میں بھی طوفانوں کا بہت زیادہ ہونا، تیز ہواؤں کا چلنا جس سے تجارت نہ کی جا سکے، یا لڑائی جھگڑے جیسا کہ آج کل سمندروں میں جنگ ہوتی ہے، سمندری ڈاکو ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، یا سمندری طوفان آتے ہیں۔ تو یہ خشکی اور تری دونوں طرف فساد برپا ہو چکا ہے، اور مختلف زمانوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی مچا ہوا ہے۔ تو ابھی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تو یہ سب کچھ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ لوگوں نے جب اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو لوگ پھر ان آفتوں میں مبتلا ہو گئے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا فساد برپا ہو رہا ہے، لوگوں کا امن ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں کو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کہ ذبح کر دیا جاتا ہے انسانوں کو ہمارے جیسے، ان کے سروں کو کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، ان کے جسم کی کھالیں اتاری جاتی ہیں، سگریٹوں سے ان کے جسموں کو داغا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے درمیان کی تنظیمیں لوگوں کو سزا دینے کے لیے کسی کو جسم پہ استری لگا رہی ہے، کسی کو کچھ کر رہی ہے، کسی کو کچھ کر رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے فساد ہمارے بیچ میں ہوتے رہے، ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنے لوگوں کے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور جب لوگ اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ امن پیدا فرما دیتا ہے، خشکی میں بھی تری میں بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے تو بہت زمانے آئے
لیکن وہ ایک آئیڈیل ہے ہمارے سامنے کہ نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ ایک عورت یہاں سے سفر کرے گی اور وہاں تک جائے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، تو یہ زلزلہ بھی زمین کا فساد ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور زمین کو کوڑا مارا کہ ٹھہر جا زمین، کہ عمر تجھ کو انصاف نہیں کرتا، تو زلزلہ رک گیا۔ عزیزان محترم یہ دیکھیے، یہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فساد کو ختم کر دیتا ہے، اپنے امان کو قائم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو زمین پہ جو فساد برپا ہوا ہے، سمندروں میں، زمین میں، خشکی میں، تری میں، تو یہ سب کا سب لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ کس لیے؟ لِيُذِيقَهُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزہ چکھا دے، بعد الذی عملوا، ان کے بعض کرتوتوں کا، دنیا میں بھی ان کو کچھ سزا ملے، جو آخرت میں وہ تو باقی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملے، لعلہم یرجعون۔ اور دنیا میں سزا دینے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، تاکہ ان کو جھٹکا لگے، تاکہ وہ لوٹ کے آ جائیں اس گناہوں کی زندگی سے، اللہ کی طرف آ جائیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں، شریعت کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں۔ تو یہ سارے کے سارے پروسیس چل رہے ہیں، مگر انسان کا معاملہ کیا ہے کہ بہت کم سمجھتا ہے، بہت کم توجہ کی طرف آتا ہے، بہت کم لوٹ کر آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست یہ خطاب کیا گیا، اور آپ کے طفیل، آپ کی امت سے خطاب کیا گیا، تمام پڑھنے والوں سے خطاب ہے یہ۔ تو اس میں نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا کہ یہ کفار، ان کے یہاں پر جتنی بھی تباہیاں آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے، تو یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہر انسان میں فساد برپا ہوتا ہے۔ بزرگوں نے اس کی صوفیانہ تفسیر بھی کی ہے، جس کو تفسیر اشعری کہتے ہیں، کہ خشکی سے مراد انسان کا نفس ہے، اور انسان کے نفس میں فساد کب برپا ہوتا ہے کہ جب وہ حرام کھانا شروع کر دے اور گناہ کے کام کرنا شروع کر دے، تو انسان کی خشکی میں، یعنی اس کے نفس میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور باہر سے مراد، تری سے مراد انسان کا قلب ہے، اور اس قلب میں فساد کب برپا پیدا ہوتا ہے؟ جب اس میں حسد، کینہ، بغض، اناد، لالچ، دنیا کی محبت آ جائے، عہدے کی محبت آ جائے، مجھے سرداری مل جائے، مجھے لیڈر بنا دیا جائے، تو یہ چیزیں دل کے اندر فساد برپا کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری چیزیں، فساد سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے دین کی طرف آنا ہے۔ فرمایا کہ قل سیروا فی الارض، فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ کیسا انجام ہوا تم سے پچھلے لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کان اکثرهم مشرکین، اور ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ گزشتہ قوموں کی طرف توجہ کرنے کا کہتا ہے کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو عربوں کے یہاں پر تو قوم عاد، قوم ثمود کے نشانات موجود تھے کہ جن نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے، پھر وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو انہیں اس میں غور کرنے کا بڑا آسان موقع تھا۔ اور ہمارے یہاں پر بھی بہت آثار ہیں، ہڑپا کے آثار موجود ہیں، موہنجو-دڑو کے آثار موجود ہیں، جس کو ہم لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ 7 شریف میں کہتے ہیں وہ بستی الٹی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبرت لینے کے لیے نہیں جاتے کہ اللہ کی نافرمانی کی تھی تو ان تہذیبوں کو پورا کا پورا مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو ہم تو سیر میں لگے، اس میں بھی جہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی وہاں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو لیکن یہ عبرت کی جگہ ہے، اور یہاں پہ عبرت سے کام لینا چاہیے۔
اور جان لینا چاہیے کہ جب بھی اس قسم کے مقامات سے گزرے کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، ظاہر سی بات ہے موہنجودڑو کی جو بستی ہے یا اسی طرح ہڑپا کی جو بستی ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تبھی تو وہ قومیں ختم ہو گئی، صرف ان کے نشانات باقی رہ گئے۔ تو ایسی جگہ پر انسان کو گھومنے پھرنے نہیں جانا چاہیے، بلکہ سنت یہ ہے کہ جب ایسے مقامات سے گزرے تو فوری طور پہ جلدی سے گزر جائے استغفار کرتا ہوا کہ یہاں پر اللہ کی لعنت برسی ہے۔ تو آج ہمارے یہاں اس کو سیر سپاٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے معاذ اللہ، یعنی دل کتنے غفلت میں چلے گئے ہیں، دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جا کے غور کرو، تو غور کرنے کے بجائے ہم لوگ وہاں پہ سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو بہرحال فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ دین القیم، اور اپنا منہ سیدھا عبادت کے لیے کر لیں۔ عقیم مانے قائم کرنا، وجہ کا اپنا چہرہ، للدین القیم سیدھے دین کے لیے، یعنی اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف کر لو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو زندگی کے اندر انسان کو بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، اور جب دین پہ انسان عمل کرتا ہے تو اس میں کچھ مشکل پیش آتی ہے۔ بہت سارے مفادات ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی چارسو کسی کر لے تو بڑی جلدی سے وہ مفاد مل جاتے ہیں، اور اگر دین پہ قائم رہے تو پھر دین تو آپ کو تنہائی میں، آپ تنہا کمرے میں بیٹھے ہو تب بھی وہاں پر جو ہے حکم دیتا کہ سیدھے رہو۔ نفس کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا، دل کہتا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو دین پہ عمل ہی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اب چاہے لوگوں کے بیچ میں ہو چاہے تنہائی میں ہو، انسان 420 نہیں کرتا۔ تو جب انسان دین پہ عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی آزمائش کے لیے بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ اپنے دین میں دیکھیں کتنا سچا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو عام حالت میں انسان کو پیش نہیں آتی، اس موقع پہ کھل کھل کے سامنے آتی ہے۔ چلو یہ کر لو، بڑی آسانی سے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کر لو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ چیٹنگ کر لو، وہ چیٹنگ کر لو۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، تم اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف کر لو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ کا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ النصیب الیسیر، جو تیرے نصیب کا تجھے مل کے رہے گا، اور جو تجھے نہیں ملا وہ تیرا نصیب ہی نہیں تھا، اور تیرا نصیب کوئی تجھ سے چھین نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ اگر آپ اس فلسفے کو سمجھ جائیں کہ جو مجھے مل گیا وہ میرا ہے جائز طریقے سے، اور جو مجھے نہیں ملا باوجود ہی کہ ظاہری طور پہ میرا حق تھا لیکن پھر بھی نہیں ملا، تو سمجھ لیں کہ میرا حصہ نہیں تھا، وہ جس کا تھا اس کے پاس چلا گیا، تو اس سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ فرمائے کہ من قبلی، اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف سیدھا کر لو، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو، قبل اس کے کہ ایاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ اب اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے کہ جس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اس دن کو کوئی پھیر نہیں سکتا، یعنی قیامت کا دن جو آنا ہی آنا ہے۔ تو قیامت کے دن مسلمانوں کو الحمدللہ اس پہ یقین ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے اور سارے معاملات کا حساب دینا ہے، تو کسی نہ کسی حد تک مسلمان اس دن کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، کچھ عمل کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس دن پھنس جائیں گے جو اس دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو بہت افسوس ہوگا، وہ بہت غم کریں گے۔ اور وہ دن جب آئے گا تو قرآن مجید کی آیت ہے شیبان السماء منفطر بہ، کہ اس دن جو ہے قرآن کی آیتوں موجود ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، چھوٹے بچوں کے بال اچانک سفید ہو جائیں گے غم میں کہ قیامت آ گئی، وہ ایسی صورتحال ہوگی۔ لیکن مومن کو بہرحال اس زمانے میں مومن تو ہوں گے نہیں جس زمانے میں قیامت قائم کی جائے گی، کیونکہ مومن اس سے 40 سال پہلے ہی سب کے سب انتقال کر جائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دین، اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو، اپنے رخ کو اللہ کے دین کی طرف کر لو، کہ اس سے قبل کو وہ دن آئے کہ جس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا،
یومئذ یصدعون، جس دن سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ الگ الگ کر دیے جائیں گے سے مراد یہ ہے کہ مومنوں کو الگ کر دیا جائے گا، کافروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ آج تو سب مل کے رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو الگ الگ کر دے گا، مومن الگ کر دیے جائیں گے، کافر الگ کر دیے جائیں گے، مومنوں کا معاملہ الگ ہوگا، کافروں کا معاملہ الگ ہوگا۔ مومنوں سے بعض وہ ہیں کہ جو عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، بعض وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر پی رہے ہوں گے، ان کے معاملات الگ ہیں۔ اور جو کفار ہیں وہ ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوں گے، سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے، ایسے غم میں مبتلا ہوں گے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج تو سب ساتھ لے رہے ہیں، بلکہ اس میں کفار یا غیر مومن یا فاسق لوگ زیادہ مزے میں ہیں ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے، جو چاہتے کر لیتے ہیں، لیکن مومنوں پہ بڑی پابندیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ الگ کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جن لوگوں نے نیک کام کیا یا جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں اس دنیا میں تو وہ اپنے لیے جنت کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی جنت کی تیاری کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دے دی کہ کافروں کا تو کوئی انہی پہ وبال جائے گا، کسی اور پہ نہیں جائے گا، اور مومن اپنی جنت کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا میں جو نیک عمل کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کیے، من فضلی، اپنے فضل سے۔ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے نیک عمل کا، اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن کیوں کام کیا جائے گا؟ تاکہ مومنوں کو ان کو بدلہ دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ بڑی دلچسپ بات ہے، من فضلی، اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملے، کیونکہ نیک اعمال بھی اللہ کی عطا سے ہی ہے، اس کی توفیق سے ہی۔ اگر توفیق نہ دے تو کیسے نیک اعمال کر سکتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو کسی سیٹھ نے نوکری پہ رکھا کہ بھائی ہر مہینے 10,000 روپے تمہاری تنخواہ ہے، مگر نوکر نوکری پہ رکھنے سے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں اس نے کئی کروڑ ڈالوا دیے۔ اب نوکر نے نوکری کی، نوکری کرنے کے بعد کہتا میری تنخواہ دو، تو ظاہر سی بات ہے وہ مالک تو کہے گا نا اب تیرے اکاؤنٹ میں جو میں نے اتنے کروڑ ڈلوائے اس کا حساب تو دے دے، تو اپنی چھوٹی سی محنت کا بدلہ لینے کے لیے آیا۔ یہ بات سمجھ میں آگے، کوئی مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، پھر ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، وہ بھی اسی کی عطا سے کر رہے ہیں، پھر ہم اس سے بدلے کا طلبگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ بدلہ بھی دے گا تو اپنے فضل سے دے گا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافرین کو ناپسند کرتا ہے اور مومنین کو پسند کرتا ہے۔ وہ یہاں بھی وضاحت کر دی اس نے۔ تو دنیا میں اگر کافروں کو اگر دنیا زیادہ مل بھی گئی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے اَيُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ وہ واحد ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا، وہی کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو
تو یہ سب اس کی نشانی آگے بیان کی جا رہی ہے. وہ کون سی نشانی ہے کہ یرسل الریاح، وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبری دینے والی ہے. دیکھیں ہوائیں 4 قسم کی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوا کا نام جنوب، ایک کا نام صبا، ایک کا نام شمال ہے، اور ایک چوتھی کا نام ہے دبور. تو جو چوتھی ہوا یہ عذاب کی ہے اور یہ سنگل ہے. تو جب بھی ریاح کا لفظ آئے تو عام طور پر وہ یہ خوشخبری دینے والی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں. اور جب ریح آتا ہے لفظ تو وہ عذاب کے لیے آتی ہے. اور مختلف قوموں پہ اللہ نے ہوائیں نہیں بھیجی بلکہ ریح بھیجی ہے، دبور کو بھیجا ہے. تو جس نے آگے قوموں کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، قوم عاد سمود کو. تو یہاں پر اللہ فرماتا کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی، لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ تم اس کے رحمت میں کچھ چکھائے، تمہیں کچھ رحمت عطا فرمائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش کی ہوائیں چلتی ہے تو بڑی پیاری پیاری ہوائیں چلتی ہے اور دل کو خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بارش ہونے والی ہے. تو یہ ہوا بھی ہمیں خوشخبری دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے. اور فرمایا کہ اس لیے ہواؤں کو چلاتا ہے لتجری الفلک، اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، بے امری ہی، انہیں ہواؤں کے تحت وہ کشتیاں چلتی ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو. تو جب فضل سے مراد رزق کو تلاش کرو. تو جب سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں تو پھر مچھیرے جو ہے اپنے کشتیوں کو چلاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں. اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو پھر کھیتیاں اگتی ہے تو اس سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی یہ ہوائیں جو یہ سارے کا سارا انتظام کر رہی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ تمہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرح. فَجَاءُوهُم، تو رسول ان کے پاس تشریف لائے، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا. اب اصل میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دن رات لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، صبح میں بھی، شام میں بھی، دوپہر میں بھی، سخت گرمی میں بھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ پسینے جاری ہوتے تھے. وہ کفار آپ کو تنگ بھی کرتے تھے، آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے تبلیغ کرتے رہتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معجزے دکھاتے، ان کو دلائل دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے، جس سے آپ کے دل اقدس کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے ایمان نہ لانے پہ آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے. وہ رسول بھی اپنی قوموں کے پاس نشانیاں لے کے آئے تھے، معجزے لے کر آئے تھے، لیکن نہیں مانا ان لوگوں نے، نہیں ماننے کر آئے. تو پھر ہم نے ان کافروں سے انتقام لیا ان کے جرم کے بدلے میں، یعنی اس کا انتقام یہی کہ ان کو ہلاک کر دیا ان قوموں کو. اور جس قوم نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات بیان کر دی. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ نہیں ایمان لا رہے کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے ان کو، آپ اپنا کام کرتے رہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مومنوں کی مدد فرمانا. ویسے اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی. ہاں اللہ خود اپنے اوپر کو لازم کر لے تو ایک بات ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے اس بات کو لازم کر لیا کہ مومنوں کی مدد کرے گا. تو الحمدللہ اس کے نظارے دنیا میں تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں نظر آتے رہتے. کبھی دیر ہوتی ہے لیکن دیر نہیں ہوتی، تھوڑی دیر لگ جاتی ہے لیکن اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر سارے کے سارے معاملات جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں. اس آیت طیبہ کے تحت بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا لازم ہے. کیا مراد؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے سامنے کسی مسلمان کی برائی کی جاتی ہے
تو ہم لوگ اس پہ پردہ ڈالنے کے بجائے، اس کی حمایت کرنے کے بجائے دو چار اپنی طرف سے بھی لگاتے ہیں، ہاں ہاں وہ ایسا ہی ہے، تمہیں تو اس کی وہ باتیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کی مدد کرے اس کو پیٹھ پیچھے، یعنی کوئی برائی کر رہا ہو، آپ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے تو پتہ کہ وہ نیک آدمی ہے، یہ کہہ کہ آپ اس کی حمایت کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ واجب ہے مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ دیکھو یہاں پہ بھی ہواؤں کا لفظ آیا، ریح کا لفظ میں نے کہا عذاب کے لیے آتا ہے، تو اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو اپنی رحمت بھری ہوائیں بھیجتا ہے، جو کہ بادل کو ابھارتی ہے۔ تو یہ ہوائیں آتی ہیں تو سمندر پہ جو بخارات بنتے ہیں، پانی پہ جو بخارات بنتے ہیں، تو یہ ہوائیں ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتی ہیں۔ تو فرمائے کہ تثیر سحابا، جو بادلوں کو اٹھاتی ہے، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور اسے پارا پارا کر دیتا ہے، تو تو دیکھے گا کہ اس کے بیچ میں سے بارش برستی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ بادل جو ہوتے ہیں بخارات ہوتے ہیں جو پانی کے اوپر بنتے ہیں، اور موسٹلی اس کا سب سے بڑا ذریعہ سمندر ہی ہے۔ تو جب پانی ہوتا ہے اوپر سے سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو پھر وہ بخارات بن کے اڑنے لگتا ہے پانی، تو پھر یہ ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے، اور یہ بادلوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور بادل پہ آپ اندر ویسے ہاتھ مارے تو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا، صرف تھوڑا بہت کوئی تری آ جائے، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کتنے ڈھیروں کی تعداد میں بادلوں کو جمع کرتا ہے وہ، تو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنے زیادہ گہرے بادل ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ بعضوں کا جہاز جب اترتا ہے ایسے کنٹریز میں جہاں پر جیسے یورپ میں یا انگلینڈ میں، تو کتنی دیر تک جہاز جو بادلوں کے اندر نیچے اترتا رہتا ہے، وہ اتنی لمبی طے ہوتی ہے بادلوں کی، انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ان بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بادلوں کو پانی میں تبدیل کر دیتا ہے، یا انہیں بادلوں میں سے پانی نکالتا ہے اور بادل پھر بھی قائم رہتے ہیں اپنی جگہ پہ۔ تو یہ بڑی قدرت ہے اس کی۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ وہ پانی، وہ بارش کسی کو پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، تو پھر تو وہ لوگ بس خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ کہ بارش آتی ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں، کہ بچے زیادہ وہ بھولے ہوتے ہیں نا، بڑے تو بہت سیانے ہو جاتے ہیں لیکن بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سبھی خوش ہوتے ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں آپ تو مختلف جگہوں پہ گاؤں دیہاتوں میں باقاعدہ لوگ رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں باقاعدہ، ان کے گیت ہیں باقاعدہ جو اس موقع پہ گاتے ہیں وہ لوگ خوشی کے مارے، تو یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْصِرِينَ، اور اگرچہ اس بارش کے اتارنے سے پہلے وہ لوگ تو بڑے افسردہ تھے، بڑے ٹوٹے ہوئے تھے، غم میں ہوتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی تو آپ لوگوں سے پوچھیں جن کا سارا دار و مدار جو ہے بارش پہ ہوتا ہے، خاص طور پر گاؤں دیہات کے لوگ، خاص طور پر تھرپار کر کے لوگ، ریگستانوں کے لوگ، یا وہ کنٹریز جہاں پہ پانی کے بڑے ذخائر نہیں ہیں، تو وہاں پر بارش اگر چند دن کے لیے بھی رک جائے تو پھر بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے انگلینڈ کا مجھے تجربہ ہے کہ وہاں پہ اکثر بارش ہوتی رہتی ہے، تو بارش سے ان کے ڈیم بھرتے ہیں، اور اگر ایک مہینے کے لیے بھی بارش وہاں پہ رک جائے تو جو چیزیں بالکل سبز نظر آ رہا ہوتا ہے پورا کا پورا، وہ سارا کا سارا پیلا پیلا ہو جاتا ہے، زرد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور فوری طور پر وہاں پہ وارننگ جاری کر دی جاتی ہے کہ خبردار آپ اپنے پودوں کو پانی مت دینا، یہ پینے کے لیے پانی ہے، اس کو بچا کے رکھو۔ ہفتے میں صرف ایک دن ان کو پانی دینے کی اجازت ہوتی ہے، حالانکہ ان کا پانی کا بل بھی آتا ہے، اور پانی کا بل بھی ایسا ہی آتا ہے جس طرح ہمارے کو بجلی گیس کا بل آتا ہے، لیکن وہ بارش کی وجہ سے ان کا سارا نظام چل رہا ہے۔
اور بارش رک جائے تو پھر بڑے مایوس ہو جاتے ہیں اور بہت ان کا برا حال ہو جاتا ہے، بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جب بارش نہیں تھی تو کیسے بڑے غم میں تھے، بڑے افسوس کر رہے تھے، بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے بارش برسا دی تو بڑے خوشیاں منانے لگ گئے۔ لیکن دونوں صورتوں میں انسان جو غافل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ جب بارش نہیں ہوتی غم میں ہوتا، افسوس میں ہوتا تو شکوے کر رہا ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر اپنے کسی دیوی دیوتاؤں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام دونوں حالتوں میں اپنے رب کو پہچاننا ہے، کہ جب بارش نہ ہو، تنگی ہو، تو اس وقت صبر کرے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اور جب بارش ہو جائے، اللہ کی نعمت آ جائے، تو اس وقت پھر اللہ کی نعمت کو پہچانے، اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ مومن کی شان ہے، وہ دونوں صورتوں میں اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا۔ جبکہ جن کے دل غافل ہو چکے، جن کے دل مر چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، وہ دونوں صورتوں میں حد سے نکل جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس بارش نہ ہو تو شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو بس ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو مرے جا رہے ہیں، ہم تو بہت تکلیف میں مبتلا ہیں، ہمارا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پچھلی ساری نعمتوں کو بھول گیا اللہ تعالیٰ کی، اور جب اس کے بعد بارش آ جائے یا اس کا اللہ کی نعمت آ جائے تو شریعت کے تمام حدود کو پھلانگ کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، میوزک بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دل کے مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ جبکہ مومن دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، تو اللہ کے رحمت کے اثر کو دیکھ۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں تم اللہ کے رحمت کے اثر کو دیکھو کہ کس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ابھی ایک دلیل قائم کی جا رہی ہے قیامت کے اوپر۔ زمین مردہ تھی، مٹی مٹی تھی، ہوائیں اس کو اڑا رہی تھی، کوئی زندگی کے آثار اس میں نہیں تھے، لیکن جب بارش ہو گئی تو اسی زمین سے پھول، بیل، بوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا نکلنے لگ گیا۔ بہت سارے کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پتنگے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو زمین مردہ تھی، اللہ نے اس کو ایک بارش کے پانی سے زندہ کر دیا۔ تو ایسے انسان بھی اگر مر کے مٹی میں مل جائے گا تو اس کو بھی وہ اسی طرح دوبارہ زندہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ دلیل قائم کی جا رہی ہے وقوع قیامت پہ۔ ان ذلک لمحیی الموتیٰ، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بڑی قدرت کی بات بیان کر دی، فرمائیں کہ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں، اب یہاں پر ریحن واحد کا لفظ آیا، پہلے ریاح آیا تھا، اب یہاں پر واحد کا لفظ آیا تو یہ عذاب والی ہے۔ اور جب ہم کوئی ہوا بھیجیں یعنی عذاب والی ہوا بھیجیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو وہ اپنی کھیتی کو زرد دیکھیں، تو وہ پھر اب کفران نعمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہوا بھیج دیتا ہے جو کہ کھیتیوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، درختوں کو اکھیڑ دیتی ہے، کھیتیوں کو ملبہ بلیا بیٹھ کر دیتی ہے۔ تو پھر عام لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کفران نعمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو اب اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ خوشی میں بھی اللہ کو نہیں پہچان رہے اور غمی میں بھی، تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں پہچان رہے، تو ان کی مثال مردوں جیسی ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پیغام دے رہے ہیں، مردوں کو پیغام دے رہے ہیں، اور مردوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتے، اب دعا پکار کو،
اب یہاں پر جن مردوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جن کو بہرا قرار دیا جا رہا ہے، اس سے مراد کفار ہے، حالانکہ دیکھنے میں چلنے پھرنے والے ہیں، سنتے بھی ہیں وہ لوگ، بات چیت بھی کرتے ہیں آپس میں، مگر اللہ فرما رہا کہ حق کی پکار کو نہیں سنتے، حق کی طرف ہم نے قدم نہیں بڑھاتے، تو جو حق کی طرف اپنا قدم نہ بڑھائے وہ مردہ ہے، جو حق کی بات کو سن کر اس پہ عمل نہ کرے وہ گونگا بہرا ہے۔ تو فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری طور پہ تو زندہ نظر آ رہے ہیں، سننے دیکھنے بولنے والے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ حقیقتاً چونکہ حق سے انہوں نے منہ پھیر لیا تو ان کی حیثیت مردوں کی ہے، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے پکار کو جب وہ منہ پھیر کے جانے لگے۔ اب یہاں پر ایک بات کا اشارہ کر دوں، عام طور پہ کچھ گمراہ لوگ انہی آیتوں کو لے کر کہتے ہیں دیکھو مردوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اولیاء کو تم پکارتے ہو، نبیوں کو پکارتے ہو تو وہ تو نہیں سن سکتے، حالانکہ یہ کون سے مردے مراد ہیں؟ کفار مراد ہیں، اور حقیقتاً مردے بھی نہیں ہے، ظاہری طور پہ زندہ ہے وہ، اور جو حقیقتاً مردے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے بعد ان کفار سے، ابو جہل، ابو لہب، دیگر جتنے لوگ تھے، ابو جہل وغیرہ اور دیگر کفار تھے، ان سب کو خطاب فرما کے یہ کافر ہو، یہ مردود ہو، بتاؤ تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچا ہوا یا جو میرے رب نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہوا؟ حالانکہ وہ مر چکے تھے، قتل کیے جا چکے تھے، اور 3 دن بعد آپ تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تو یعنی مردے سنتے ہیں، تو یہاں پہ جن مردوں کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد کفار ہے۔ اگر مردے سنتے نہیں ہیں تو پھر کیوں کہا ہمیں قبرستان جاتے وقت کہو السلام علیکم یا اہل القبور، وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، تمہارا جواب بھی دیتے ہیں، حدیث شریف میں آیا۔ تو یہ قرآن کی تحریف کرتے ہیں اور ان آیتوں کو لے کے اللہ کے نبیوں پر اور ولیوں پہ لگاتے ہیں اور اس کے پوسٹر بنا کے چھاپتے رہتے ہیں۔ بیچارے جاہل عوام جو قرآن کو نہیں سیکھتے وہ ان کی گمراہی میں آ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالاتہم، فرمایا کہ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پلاؤ، یعنی اندھے ہیں وہ حق کو نہ دیکھنے کی وجہ سے، آنکھیں تو ہیں ان کی نہیں حق کو نہیں دیکھ رہے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اور تم تو اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے اور ہماری باتوں پہ تسلیم کیے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کو۔ آپ کی بات تو مسلمان سنتے ہیں، تو حق کا پیغام مسلمان ہی سنتے ہیں، جو غیر حق ہے وہ حق کا پیغام نہیں سن سکتے۔ تو عزیزان محترم یہاں پر یہ رکوع ختم ہوا، اور یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا زمین خشکی اور تری کے فساد سے کی، پھر اس میں اپنی قدرت کی نشانیاں اور رحمت کی نشانیاں بیان کر دی، اور پھر آخر میں لوگوں کا یہ حال بیان کیا کہ وہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ اور بات یہی ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہر زمانے میں موجود ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لوگ اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ حضرت شیخ احمد بن عجیبہ الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر بحر مدید میں ارشاد فرمایا کہ لطائف المنن میں ہے، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کم ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ایک ولی بھی کم ہو جائے تو آسمان بارش نہ برسائے، زمین کوئی پودا نہ اگائے۔ وہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں مگر ان پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پردہ ڈالنے کی وجہ لوگوں کے کرتوت ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دل دنیا کی محبت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر واعظ بھی اثر نہیں کرتے، ان کے اوپر اچھے کلام بھی اثر نہیں کرتے، بلکہ وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کیمرہ تھا تو کرامتیں تھیں،
جب کیمرہ نہیں تھا تو کرامتیں تھیں، اب کیمرہ آگے تو کرامتیں نہیں ہیں۔ تو بھائی یوں مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ جب لوگوں کے دل نرم تھے تو کرامتیں تھیں، اور جب لوگوں کے دل پتھر کی طرح ہو گئے تو اب کرامتیں ان سے چھپا لی گئی ہیں۔ اولیاء کو ان سے چھپا لیا جاتا ہے، اولیاء ختم نہیں ہوتے، اولیاء ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت موجود ہے، اور حدیث شریف میں ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاوی الفتاوی میں، امام بیہقی نے، علامہ شامی نے، دیگر بزرگوں نے اس کو روایت کیا کہ ہر زمانے میں یہ تقریباً 356 اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ بہم تمطرون، انہی کی وجہ سے تمطرون، انہی کی وجہ سے تمہیں بارش برسائی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے تمہاری حفاظت کی جاتی ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ کے اولیاء موجود ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے اس وجہ سے ان پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اس لیے لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے۔ ہاں جو لوگ نرم دل والے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو ظاہر کر دیتا ہے اور وہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔